السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آیاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں K2 سچویشن روم۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ملک کے حالات اس ٹائم جو کچھ چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے لانگ مارچ کی آج ڈیٹ دی گئی تھی، اور لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ جیسے لانگ مارچ کے پی سے شروع ہوا اور وہ اسلام آباد پہنچا، اور پنجاب میں لاہور میں جو صورتحال رہی وہ بڑی عجیب صورتحال تھی پولیس کی طرف سے، پنجاب پولیس کی طرف سے مظاہرین پر، جو لانگ مارچ کے مظاہرین تھے ان پہ بڑی شیلنگ کی گئی، بڑی ہیوی آنسو گیس فائر کی گئی، اور کافی زیادتی ہوئی جو ہے وہ عوام کے ساتھ، جو عوام باہر نکلی تھی، جبکہ کہنا یہی تھا کہ جو احتجاج ہے وہ پرامن ہوگا، اور سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اور ایون سپریم کورٹ میں بات کی، سپریم کورٹ نے بھی ڈائریکشنز یہی دی کہ جہاں پر مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ان کو اجازت دی جائے، جس کے باوجود عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ڈی چوک ہی فائنل ڈیسٹینیشن اپنی رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اسلام آباد میں مظاہرین جب جو لانگ مارچ کے شرکاء تھے وہ جب انٹر ہونا شروع ہوئے تو کافی جو ہے وہ ان پر بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی، اور کافی جو ہے وہ بگاڑ پیدا کیا گیا۔ جبکہ ہسٹری دیکھی جائے تو اسلام آباد میں بڑے بڑے احتجاج، بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑی چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور کبھی بھی اس طرح نظام زندگی مفلوج نہیں ہوا جو ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جس طرح سے پورا اسلام آباد اس ٹائم چوک ہوا ہوا ہے، اس ٹائم ہسٹری میں کبھی یہ دیکھا نہیں گیا۔ انتظامیہ پہلے بھی کام کرتی رہی اور بڑا اچھا کام کرتی رہی، اور اس دفعہ جو ہے وہ کافی سچویشن اور حالات تبدیل ہیں۔ باقی دیکھا جائے تو جو باقی گرد و نواح کے علاقے ہیں ملک میں، جو باقی علاقہ جات ہیں، جس طرح سے ہم نے سننے کو ملا کہ کراچی میں جو ہے وہ کافی شاہراہوں پر جو ہے وہ اسی طرح ڈنڈے برسائے گئے اور شیلنگ کی گئی آنسو گیس کی، اور اسی طرح صرف خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ پر جہاں جہاں احتجاج کیا گیا، یا جہاں پر لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد مارچ کی طرف، اسلام آباد کی طرف آنے کی کوشش کرتے رہے، وہاں پر حالات بہت عجیب ہوتے گئے۔ وہاں پر پولیس کی طرف سے بڑی زیادتی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پر بہت سی ایسے چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ناظرین، اس ٹائم اشفاق بنگش صاحب ہیں جو ڈی چوک سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ان کو ہم لائن پر لیتے ہیں۔ اشفاق صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ اشفاق جی صاحب؟ جی بالکل بالکل جی اشفاق صاحب، ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے ڈی چوک پر؟ اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے ڈی چوک میں۔ ڈی چوک کا منظر جو اگر آپ دیکھ لیں اس میں فوٹیج میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس ڈی چوک میں جیسی پہلے تو اس طرح سخت پوزیشن تھا، ہم یہ یقین بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنے جلدی اور اتنے بڑی تعداد میں لوگ جو آ جائیں گے، اور جو فورسز تھی یہاں پہ، جو ڈپلائمنٹ تھا یا جو سیکورٹی بندوبست تھا، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اچانک سے شام کو جو ہے بڑی تعداد میں یہ جو لوگ پہنچے ہیں، یہ پشاور سے ہے، پشاور کے مختلف اضلاع سے یہ لوگ تقریباً کوئی لگ بھگ 1500 کے قریب لوگ ہیں، اور یہ گاڑیوں میں بند تھے، اور شیلنگ ہو رہی تھی، اور یہ گاڑی انٹر ہو رہی تھی، اور لاسٹ ڈی چوک کے جتنی یہ جو رکاوٹی تھی، جو ان کے ساتھ بندے تھے، وہ رکاوٹیں عبور کر کے کنٹینر گرا کے یہاں تک پہنچے۔ اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں کہ یہاں پہ کافی تعداد میں جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں، وہ یہ تقریباً پوری جو ورکرز ہیں یہاں پہ ابھی تک جتنی بھی ہے، تقریباً 98% جو ہے، 98% جو ہے لوگ وہ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں۔ لوکل جو اگر دیکھیں تو یکا دوکا ہوگا، لیکن یہ سارے خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہے وہ بڑے کثیر تعداد میں پہنچے ہیں۔ پہلے صورتحال کا یہ تھا کہ یہاں تھوڑے بہت لوگ، 4-5 لوگ آ جاتے تھے، وہ پولیس منتشر کرتے تھے یا گرفتار کر لیتے تھے، لیکن یہاں پہ ابھی
शिलिंग के बावजूद भी ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। शिलिंग से भाग के मुख्तलिफ मार्केटों में या आगे पीछे चले जाते हैं। यहाँ आग लगाई हुई है, जगह जगह पे दरख्तों पर आग लगाई हुई है, और यहाँ धुएं की वजह से शिलिंग का जो धुएं का वो है वो ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको कम असर पड़े। पानी फेंका जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सूरत हाल देखें, इसमें अभी काफ़ी तादाद में लोग जो है डी चौक में मौजूद है, मुंतशिर है, आगे पीछे है, एक जगह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कसीर तादाद में लोग मौजूद है। और वक्फे वक्फे से जो दूसरी साइड है डी चौक के रेड जोन की तरफ से शिलिंग जो है वो उसी तरह जारी है। दूसरी तरफ अगर आपको थोड़ा सा मंजर दिखा सके, ये थोड़े से भाई आप साइड दे दें, आप लोगों से बात करेंगे, मंजर दिखा सके। देखिए आग जगह जगह पे लगाई हुई है। डी चौक का मंजर जो है इस वक्त लोग आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। धुआं आप लोगों को नजर आता होगा। सामने आगे से जो कंटेनर लगे हुए हैं वहां पे रेड जोन से जो है वो शिलिंग होती है, और वहाँ पे फोर्सेस जो है वो मौजूद है। दूसरी तरफ आप फुटेज में भी देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक किस तरह एंटर हुए हैं और कितने बड़ी गाड़ियों में एंटर हुए हैं, और गाड़ियों की शीशी बंद थे, तो इस वजह से ये आंसू केस को कंट्रोल कर सकें। लेकिन बाज़ लोग जो है वो पैदल थे, मोटरसाइकिलों पे थे, काफ़ी तादाद में उन्होंने ये फेस किया शिलिंग को भी और इस आंसू गैस को भी बर्दाश्त किया और यहाँ तक पहुँचे। उसमें कुछ ख़वातीन भी हमें नज़र आई है, कम तादाद में है, लेकिन ख़वातीन भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी ये मंजर है कि यहाँ पे फ़िलहाल हमें लग रहा है कि फोर्सेस हमें नज़र नहीं आते, और कंट्रोल जो है वो तकरीबन यहाँ पे जो वर्कर्स है वो उन्होंने संभाला हुआ है, लेकिन शिलिंग जब आती है तो ये मुंतशिर हो जाते हैं। अभी रात का वक्त है, और जैसे जैसी रात गुजरेगी, रात के देर तक अगर इनको और मज़ीद काफ़िले ना पहुँचे तो ये अच्छा ज़ियार किया जाता है। या हमने जो सिक्योरिटी ज़राए से बात की है तो उनका ये प्लान है कि रात के वक्त फिर इन पे ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अभी जो मज़ीद काफ़िले जो है वो पहुँचने के देर है, क्योंकि वो भी पहुंचेंगे। खान साहब का जो काफिला है वो सबसे बड़ा काफिला है, वो पहुंचेगा। यहाँ दूसरी तरफ पंजाब की साइड से जो पिंडी के वो है वो अभी तक मुज़ाहमत में है। पिंडी के जो काफिले हैं वो नहीं पहुंच सके, खासकर शेख रशीद का जो बड़ा काफिला बताया जा रहा है। इस तरह अहमद अजहर और दूसरा जो फवाद चौधरी है उनके काफिले नहीं पहुंच सके। तो इस वजह से ये लोग अभी तो काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अगर इनको मज़ीद काफ़िले इनके साथ ना मिल सकें तो ये ख़दशा किया जाता है कि फिर इन पे ऑपरेशन होगा। लेकिन ये जो आंसू गैस का इस्तेमाल है वो मुसलसल वक्फे वक्फे से जारी है। जी अशफाक, ये बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है इसमें कारकुनान का मोराल कैसा है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि पुलिस की तरफ से आपको क्या रिपोर्टें मिल रही हैं कि कोई इनको अभी मजीद मुंतशिर किया जाएगा, मजीद इनके ऊपर आंसू गैस और बाकी चीज़ें बरसाई जाएंगी? अभी आपके पास क्या रिपोर्ट है अभी? अच्छा, भी मुतज़ाद खबरें हैं यहाँ पे। थोड़ी देर पहले जब ये लोग एंटर हो रहे थे तो उस वक्त कमिश्नर इस्लामाबाद भी आया था, डिप्टी कमिश्नर भी था। ज़िली इंतज़ामिया को हम कह रहे थे कि यार अदालतों से कुछ अहकामात आए हैं आप लोगों के पास, तो वो कह रहे कि नहीं, हमें कोई अहकामात नहीं आए। फिर उनका जो हमें ज़राए से जो पता चला कि पुलिस फिर पीछे हट गई है, तो इसका ये मतलब है कि ऊपर से कुछ अहकामात आए थे कि वो पुलिस पीछे हट गई है। लेकिन आंसू गैस का इस्तेमाल और इनको मुंतशिर करने का प्लान अभी तक जारी है। अभी बताना कुछ कबल से वक्त होगा, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं और इनको कुछ टाइम के लिए वक्त दे रहे हैं। तो ये अभी इंतज़ामिया के तहरीक इंसाफ के कैदीन के साथ बात चल रही है। और दूसरी तरफ जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी तादाद में 22,000 से ज़ायद डिप्लॉयमेंट है। अगर आप इस पे ऑपरेशन, यही लोग होंगे, मज़ीद लोग नहीं आएंगे। अगर इस पे ऑपरेशन किया जाएगा
تو پھر صورتحال بگڑ سکتی ہے. لیکن یہاں پہ کارکنانوں کے جتنی بھی آئے ہیں مرال بلند نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اتنی آنسو گیس جو ہم بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے, کچھ وقت وہ ہم بھی بند ہو گئے, بالکل باہر نہیں نکل سکتے تھے. لیکن یہ کارکنان جو ہے ماسک لگا کے, پانی چھڑکا کے, اور یہ مسلسل جو ہے فائٹ کرنے لگے. فائٹ کی مطلب کہ وہ ڈی چوک میں ساتھ رہیں. لیکن ابھی جو سیکورٹی آپ نے کویشچن کیا, سیکورٹی پوزیشن یہ ہے کہ یہ سارا ریڈ زون کی طرف جتنی بھی سیکورٹی ہے وہ پیچھے ریڈ زون کی طرف ہے. ریڈ زون میں جو کنٹینر لگائے ہوئے ہیں, یہ کنٹینر کے اوپر بھی تحریک انصاف کے کچھ ورکر چڑھے ہوئے ہیں, کچھ پھر منتشر بھی ہو جاتے ہیں جب آنسو گیس کا استعمال ہوتا ہے. ابھی تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ شیل نہیں پھینکا گیا, لیکن اس سے پہلے مسلسل شیل پھینکے جا رہے تھے, اور یہاں پہ کافی جو آنسو گیس کی وجہ سے بالکل سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا. کافی ورکر جو ہے خراب بھی ہوتے, خواتین بھی 2-3 اس میں خراب ہو گئی تھی. تو اس میں ایسی صورتحال میں ابھی بھی آنسو گیس کا جو اثر ہے وہ موجود ہے. لیکن ابھی ان کا ابھی پلان جو ہے یہ ابھی نہیں پتا کہ وہ آگے کیا پلان کر رہے ہیں سیکورٹی ادارے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی تو پھر کسی طریقے سے بھی ان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا. اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, اس میں مزید جو ہے سخت اقدامات بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات پوائنٹ آپ کو بتا چلوں کہ آنسو گیس جب استعمال ہوتے, جب کافی تعداد میں لوگ آ رہے تھے, اس وقت فائرنگ کی بھی آوازیں سنائی دی رہی, مطلب کہ فائرنگ ڈرانے کے لیے کہ یہ لوگ آگے کی طرف نہ آئیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں. ابھی مزید قافلے یا مزید لوگ ان کے ساتھ کتنے شامل ہوتے ہیں, یا آگے سیکورٹی کا جو اقدام ہے وہ کیا پلان کر رہے ہیں, یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا پلان ہوگا. جی بہت شکریہ اشفاق, اپنا بھی خیال رکھیے گا. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے, جس طرح سے شیلنگ ہو رہی ہے اور فائرنگ کی بھی آوازیں آ رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, تو اپنا بھی اس میں بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں مزید آگاہ کرتے رہیے گا. ناظرین, ابھی یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کر کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں. موجودہ صورتحال پر ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے, جو ڈی چوک سے ہمیں بریف کر رہے تھے کہ ابھی صورتحال کیا چل رہی ہے اور کس طرح سے جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جا رہی ہے اور ان کو اندر آنے سے بھی روکا جا رہا ہے. ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلام آباد ٹول پلازا کی جانب, جہاں پر ہمارے ساتھ زاہد عثمان صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. زاہد, ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. زاہد, بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر اور ابھی کیا سچویشن چل رہی ہے؟ جی بالکل, ایاب موجودہ جو صورتحال ہے وہ تو اس طرح ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ جو قافلہ ہے وہ ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ابھی کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو زاہد صاحب کے پاس واپس لے کر چلتے ہیں, جو اسلام آباد ٹول پلازا سے ہمیں بریف کر رہے ہیں. ابھی سچویشنز ہمیں آتی جا رہی ہیں, اپڈیٹس آتی جا رہی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا پر بھی کافی ساری چیزیں ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ویڈیوز آئی جا رہی ہیں جن پہ آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے مظاہرین پر, اور اسی طرح کے کافی سارے جو ہیں وہ عجیب حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ابھی اپڈیٹس جو پی ایم ایل این کی جانب سے آ رہی ہیں, ان کے قائدین کی جانب سے آ رہی ہیں, وہ بھی یہی ابھی ان سے اپڈیٹ مل رہی ہے کہ وہ کسی صورت بھی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کریں گے. کچھ بھی ہو جاتا ہے, انہوں نے صاف کہہ دیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی, اسپوکس پرسن پی ایم ایل این ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم الیکشنز کسی صورت ابھی اناؤنس نہیں کریں گے, حکومت اپنا مقررہ وقت پورا کرے گی. دوسری طرف دیکھا جائے تو نہیں اپڈیٹ ہو رہا, جو ان کا تحریک انصاف کی طرف سے ابھی چیزیں ہیں وہ سیم ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے وہ کہ وہ ڈی چوک پر ہی جائیں گے اور ڈی چوک پر جا کر ہی وہ اپنے مطالبات منوائیں گے. اور ان کا یہ مطالبہ سب سے بڑا کہ الیکشنز کی ڈیٹ فوراً اناؤنس کی جائے اور اسمبلیز ڈیزالو کی جائیں. ابھی ہمارے جو باقی نمائندگان ہیں وہ بھی مختلف جگہوں پر موجود ہیں, ہم ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے.
اور باقی بھی اس طرح واپس آپ کو ڈی چوک پر بھی لے کے جائیں گے کہ ڈی چوک پر صورتحال کیا چل رہی ہے. اور ابھی تازہ ترین صورتحال ابھی یہ ریسیو ہوئی ہے کہ پولیس کی جو ہے وہ مظاہرین سے ڈی چوک سے پیچھے ہٹنے کی اپیل کی گئی ہے. ابھی تازہ ترین صورتحال ہے, ابھی یہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مظاہرین سے وہاں ڈی چوک چھوڑنے کی اپیل کی گئی ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. اور اسی طرح اگر مزید بات کی جائے تو ابھی جو تحریک انصاف کے سینئر قائدین ہیں جن میں حماد اظہر ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی, اس کی بھی ویڈیوز آئی, وہ بھی بڑا تشویشناک واقعہ تھا کہ ان کی گاڑی کو کیسے نقصان پہنچایا گیا اور کیسے ایک کینسر سروائیور ہیں وہ, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پنجاب پولیس نے اس طرح ظلم و بربریت جو ہے وہ کی. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی خاتون پر کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا, اور خاتون جو ہیں جو بھی ہیں, کوئی کارکنان ہیں یا وہ پارٹی قائدین میں سے ہیں, ان کو اس طرح سے ان پہ نہیں وہ کوئی بھی شیل نہیں برسایا جائے گا, کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. لیکن آج جو واقعات ہوئے تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ, وہ بہت ہی تشویشناک تھے. اور حماد اظہر صاحب کی ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسیو ہوئی جس میں حماد اظہر صاحب کو بھی یہاں پر شیل لگنے سے ان کی آنکھوں کے اوپر کافی سارا ڈیمیج ہوا. اور جبکہ یہ صورتحال ملک کی ہونا, دس از کوائٹ اسٹرینج, بہت عجیب ہے. اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس ٹائم امن و امان جو ہونا چاہیے تھا, وہ امن و امان کی صورتحال بہت خراب نظر آ رہی ہے ہمیں. اور دیکھا جائے تو اب جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, آصف زرداری صاحب کی, بلاول بھٹو صاحب کی, تو بلاول بھٹو صاحب ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہ فورن ابھی اس میں ہیں, وزٹس کر رہے ہیں فورن آفس کی طرف سے, کافی سارے وزٹس کیے جا رہے ہیں اور بڑا پازیٹیولی وہ جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کافی ساری, بلکہ ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھا جائے تو ان کی کافی پازیٹیو فیڈ بیک آیا لوگوں کی طرف سے کہ بلاول بھٹو از پروونگ ہمسیلف ٹو بی اے گڈ فارن منسٹر. اسی طرح ابھی جو موجودہ اپڈیٹ ہے جی, ڈی چوک پر پولیس رینجرز ایف سی کی بھاری نفری مزید تعینات کر دی گئی ہے. ابھی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہ آئی ہے, اور ساتھ پولیس جو ہے وہ ابھی بھی مظاہرین سے بات کر رہی ہے کہ وہ ڈی چوک سر پیچھے ہو جائیں. اور ابھی لاہور سے اپڈیٹ آئی ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے لبرٹی چوک پر جو ہے وہ کافی بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے, اور وکلاء بھی وہاں پہ شریک ہیں, خواتین بھی ہیں, کارکنان بھی ہیں. لبرٹی چوک لاہور پر جو ہے وہ اس ٹائم کافی بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی اپڈیٹ ہے کہ جو قائدین کا پہلا قافلہ جو آ رہا تھا تحریک انصاف کا, وہ ڈی چوک پہنچ چکا ہے. ابھی یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ جو پہلا قافلہ آ رہا تھا وہ ڈی چوک پہنچ چکا ہے. اور چیئرمین تحریک انصاف جو ہے عمران خان صاحب, ان کی جو ہے وہ ابھی وہاں سے اپڈیٹ آئی ہے کہ ان کا جو ہے وہ قافلہ اسلام آباد کے قریب پہنچ چکا ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد ہی ڈی چوک انٹر ہونے کی کوشش کریں گے. اور دوسری طرف پولیس جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے بھرپور, مظاہرین سے بھی کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے پیچھے ہو جائیں. اور عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ ابھی پہنچنے والے ہیں اسلام آباد, اور عوام کی بڑی تعداد جو ہے. جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر سحر کامران صاحبہ. سینیٹر صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اور جس طرح سے مظاہرین کے اوپر شیلنگ بھی کی جا رہی ہے, جبکہ آپ کی پارٹی کا بھی جو ہے اس پر بیانیہ یہی تھا کہ اس طرح سے مظاہرین کو اس طرح سے نہیں منتشر کیا جائے گا, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں ہم تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لانگ مارچ ہے یا جو بھی احتجاج ہے وہ جمہوری پروسیس ہے, لیکن مسئلہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ انہوں نے شروع سے جو ایک بیانیہ بلڈ کیا وہ جلاؤ گراؤ کا تھا, اور اس پر اس لیے بھی شک نہیں ہے جب انہوں نے کہا کہ جی خونی مارچ ہوگا, شیخ رشید نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آئیں گے اور یہ حکومت گرا دیں گے اور تبدیل کرا دیں گے, تو وہ اس کے اندر جو ایک چیز تھی نا ڈسٹرکشن, اس نے ہمیں محتاط اس لیے کیا کیونکہ 2014 میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا.
تو اسپیشلی جو انہوں نے 25 تاریخ کی ڈیٹ پک کی وہ بہت الارمنگ تھی. یعنی دو اہم معاملات تھے, ایک طرف آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی نیگوسیشنز تھی اور انہیں پتا تھا کہ کسی قسم کی انسٹیبلٹی کا جو جائے گا یا اس طرح کا جو امپریشن جائے گا اس کی نیگیٹو امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آج جو ہے وہ یاسین ملک کا فیصلہ بھی تھا. تو ہم نے پورا ایک نریٹو جو ہمارا بننا چاہیے تھا, جو ہمارا ایک چانس تھا ہمیشہ سے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے بھی وہ نریٹو پورا ہٹ گیا, اس مارچ کی طرف رہا, ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب جو کہتے ہیں, اب مجھے بتائیں کہ ان کورٹ کے اندر بات یہ ہوئی کہ ان کو جو ہے ایک مخصوص جگہ دی جائے گی. اب عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا میں ڈی چوک آؤں گا, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ان کی انٹینشنز تھا. عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تاحیات اقتدار ہو, تمام ان کے پاس پاورز ہو, وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہوں, وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہوں, وہ آرمی چیف بھی ہوں, وہ چیف جسٹس بھی ہوں, وہ الیکشن کمشنر بھی ہوں, سارے اختیارات ان کے پاس ہوں. کچھ اس قسم کی ان کی سوچ ہے. اس قسم کی سوچ والا شخص جب انتشار پھیلانا چاہتا ہے تو تھوڑی محتاط ہونا پڑتا ہے. ابھی جس طریقے سے بلو ایریا چل رہا ہے, جس طرح سے آگ جلائی جا رہی ہے, کیا ہم پاکستان کو جلانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں ہماری معیشت کمزور ہے, ایک طرف ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کر رہے ہیں, اور سب جلاؤ ہو رہا ہے. ہم بھی لے کر آئے تھے لانگ مارچ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کراچی سے لانگ مارچ چلا اسلام آباد تک آ گیا, کیا ہم نے کسی قسم کی کوئی اس طرح کا انتشار والی بات کی؟ کوئی آسفل بی بی کو آپ کو پتا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹل لگ بھی گیا ان کو, ٹھیک ہے, ان کی آنکھ کے پاس ان کو زخم بھی آ گیا زون کا, لیکن کس طریقے سے کمپوز رہ کے جو ہے لانگ مارچ کو لے کر آئے, صرف اس لیے کہ ملک میں انتشار نہ پھیلے, کیونکہ لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب تو لوگوں کو انسائٹمنٹ سے پرووک کر رہے ہیں, جو کچھ مسجد نبوی میں کیا, یعنی مسجد ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, مسجد نبوی کی حرمت برقرار نہیں رہ سکی, وہاں پر بھی انہوں نے پرووک کیا لوگوں کو. جو کچھ انہوں نے اپنے جو جن ممبر سے ان کے ساتھ اختلاف کی بات کی, انہوں نے کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, ان کے گھروں پہ بھی حملے کرائے, سندھ ہاؤس سے بھی حملے کرائے. تو عمران خان صاحب تو جب وزیر اعظم تھے اور جب وزیر اعظم نہیں ہے, ان کا جو سٹائل یہی ہے, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جب وہ اپوزیشن میں تھے 2014 میں تب بھی پسند نہیں کرتے تھے. جب بھی وزٹ ہو رہا تھا چائنیز پریمیئر کا تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سبوٹائز کیا جائے. جب بھی ترکی کے پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا, سب نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی, ترکی کے سفیر نے بھی کوشش کی. اور اب بھی جب ہم اپنے جو آپ نے بگاڑ کیا ہوا ہے, تعلقات اپنے استوار کر رہے ہیں دوبارہ, تو یہ ایک جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کو اقتدار کے لے کے چلتے ہیں. جھوٹ اتنی میں سمجھتی ہوں روانی سے بولتے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی. اچھا سینیٹر صاحب, آپ مسجد نبوی کے واقعے کی تو بالکل جتنی مذمت کی جائے کم ہے, ہم بھی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا اس پہ کیا بیانیہ ہے؟ جو ری الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے, الیکشنز کی نئی ڈیٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے, اس پہ آپ کی پارٹی قائد آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا کیا ہے کہ الیکشنز ٹائم پر ہی ہوں گے یا الیکشنز پہلے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب مولانا صاحب یہاں پر آئے تھے نا, ان کا سٹن تھا تو ہم سٹن کا پارٹ نہیں بنے تھے, کیونکہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف رہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی حکومت کو پریشرائز کر کے اس کو جو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ اپنا اقتدار چھوڑ دو. ہم نے ایک آئینی طریقہ کار اختیار کیا. عمران خان صاحب کے پاس بھی بالکل اپرچونٹی ہے, آ کے پارلیمنٹ سے بیٹھے, آئینی طریقہ کار اختیار کریں. اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کولیشن بنا سکتے ہیں یا اپنی بات کے وزن پیدا کر سکتے ہیں, کریں. لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں آگ لگا کے بولیں گے کہ جی ہم الیکشن کرا دیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جو آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, وہ ہم سے سائن کریں گے نیگوسیشنز, انہیں پتا ہو کہ کل یہ تو چلے جائیں گے, کل کو پھر ایک انسٹیبلٹی ہوگی. ہمارے کو بڑی, ہم نے کیا ضرورت تھی اپنے اوپر ایسی ذمہ داری لینے کی, جبکہ یہ اتنا انہوں نے مجبور کر دیا تھا, پاکستان کو اس نہج پہ لے گئے تھے کہ سب سے پہلے پاکستان مزید تباہی کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, ان کو تو انہوں نے بھی جھوٹ بولنا ہے, پہلے دن سے جھوٹ بول رہے ہیں. 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, کشکول توڑنا, 200 ارب لا کے منہ پہ مارنے, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹی, گورنر ہاؤس میں لائبریری, جو انہوں نے یہاں پہ فنڈ اناؤنس کیے, کچھ دیا کراچی کو؟ کچھ نہیں. پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے جھوٹ بول کے فگرز بتاتے ہیں, ایگریکلچر تباہ کر دیا, سندھ کو پانی نہیں دے رہے تھے,
देखिए ये तमाम चीजें हम तो देख रहे थे कि पाकिस्तान किस जगह पे पहुंच रहा है। इनका करप्शन, इनके कारोबार चल रहे थे, इनका तोशाखाना चल रहा था, इनकी जो है फरागोगी के जरिए जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही थी, पूरी मानिका फैमिली इन्वॉल्व थी। देखिए ये एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान आ गया था जिसकी वजह से मजबूरन हमें ये जो है नो कॉन्फिडेंस मूव करके इनको हटाना पड़ा, वरना तो आप ये देखें हमें क्या जरूरत थी कि हम ये बाढ़ लेते, ये अगर आगे चलते तो इनकी कोई नेचुरल डिमाइज थी, लेकिन पाकिस्तान को उस रैंक पर मजीद जो है वो धक्का देना नहीं चाहते थे कि इनके हाथ में जो है पाकिस्तान को खिलौने की तरह दे दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहिर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जमहूरियत की बात की और वो अभी री इलेक्शंस की तरफ किसी किस्म का कोई उनका वो नहीं है कि री इलेक्शंस की कोई डेट दी जाए या ऐसा कुछ। और उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं की कि उनको जवाब दिया जाए कि हुकूमत वो बरकरार रखें। अभी ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि रेड जोन के लिए खुला वाहिद रास्ता मागला रोड भी बंद कर दिया गया है। अभी नई अपडेट है कि मागला रोड जो वाहिद रास्ता था एक रेड जोन जाने के लिए, बल्कि पूरे इस्लामाबाद को कम्यूट करने के लिए इंटरनली F6 F7 ब्लू एरिया रेड जोन मागला रोड ही ओपन था, विच इज़ नाउ क्लोज्ड। अब वो बंद कर दिया गया है और तादाद जो है वो आवाम की बढ़ती जा रही है डी चौक पर, और शुरका के जो हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। रावलपिंडी से आपको अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आप अभी देख रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल स्क्रीन पर हमारी मौजूद हैं कि पिंडी में अभी शेलिंग भी की जा रही है और रावलपिंडी में हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब किए जा रहे हैं। इसकी पिंडी की सूरत हाल जो है वो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन्स पर। ये लाइव सूरत हाल है रावलपिंडी से स्क्रीन्स पर, और रावलपिंडी में अभी काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की जा रही है और काफ़ी वहाँ पर अभी जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि कारकुनों पर जो है वो डंडे भी बरसाए जा रहे हैं और बड़ी हैवी शेलिंग की जा रही है पंजाब पुलिस की जानिब से। रावलपिंडी को जो है वो अभी गैर फ़ाल ही तकरीबन बना दिया गया। काफ़ी फैज़ाबाद देखा जाए और बाकी इलाका जात उसके करीब के देखे जाए तो काफ़ी वहाँ पर शेलिंग भारी तादाद में की जा रही है। अभी हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पे हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। अभी रावलपिंडी से आसिम रियाज साहब हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर बीपर पर मौजूद हैं, क्योंकि शेलिंग की वजह से वो हमारे साथ ऑन स्क्रीन नहीं आ सकते। आसिम साहब ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल चल रही है रावलपिंडी में? सर जी, मैं इस वक्त मरी रोड पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर शदीद शेलिंग जो है वो पुलिस की जानिब से की जा रही है। इतनी शदीद शेलिंग की जा रही है कि आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि हम लोग जो है वो लाइव कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे, और इसलिए जो है वो टेलीफोनिक लाइन पे हमें लिया गया। सूरत हाल ये है कि मुसलसल 7 बजे से जो है वो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से शेलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, और काफी ज्यादा कारकुनान जो है वो मुंतशिर होने के बावजूद जो है रावलपिंडी पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की जा रही है, और शेलिंग जो है वो मुसलसल जारी है और पुलिस जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और कारकुनान जो है मुंतशिर होके दाएं बाएं जो मुल्हिका गलियां हैं उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं। पुलिस और इनके दरमियान जो आग मचोली का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन पिछले 1.5-2 घंटे से जो है वो पुलिस की जानिब से 1 सेकंड के लिए भी जो है वो सांस नहीं लिया गया। मुसलसल जो है वो शेलिंग की जा रही है। आसिम ये बताइएगा अभी कि कारकुनान की कितनी तादाद मौजूद है वहां पर, और ये इलाका मखसूस कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा शेलिंग की जा रही है? सर जी, हम लोग इस वक्त मौजूद है फैजाबाद और शमशाबाद के बिल्कुल मिडल में, दरमियान में, और ये इस इलाके में बड़ी बदतरीन जो है वो शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से। और यहाँ पर 7 बजे के करीब जो है वो 1.5 से 2000 के करीब कारकुनान जो है वो इजाज खान जादी की क़यादत में, आमिर महमूद कियानी की क़यादत में जो है वो कारकुनान की बड़ी कसीर तादाद यहाँ पर जब पहुंची तो हमजा कैंप के करीब जो है वो पुलिस ने उनको जो है वो वहां से मुंतशिर करना शुरू किया, और इस वक्त जो है वो पुलिस बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने जो है बिल्कुल मिडल में, शमशाबाद और फैजाबाद के मिडल में पुलिस जो है वो मौजूद है। पुलिस जो है उनकी पेशकदमी को पूरी तरह से जो है वो रोक चुकी है और उनको मुंतशिर किया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से जो शेलिंग का सिलसिला है वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा। जी आसिम, ये अभी शेख रशीद जो अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा है उनकी रैली कहाँ पहुंची है, ये क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? सर जी, शेख रशीद साहब की रैली जो है वो अभी मरी रोड पर पहुंची तो है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त अगर बात की जाए जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं तो हमें जो आगाही फराहम की जा रही है वो यही
ہمارے ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈبل روڈ سے ہوتے ہوئے جو I-9 اور I-8 سے بیچ میں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے فیض آباد میں جو ہے وہ پولیس نے مکمل طور پر کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، اور شیخ صاحب کی جو ریلی ہے وہ بھی کمیٹی چوک کے پاس ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں تک جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچ پائی، کیونکہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ بالکل یہ ٹھان لی گئی ہے کہ ریلی کو جو ہے وہ فیض آباد کسی حال میں بھی نہیں پہنچنے دینا، اور نہ ہی ان کارکنان کو جو ہے وہ فیض آباد کی جو رکاوٹیں وہ عبور کرنے دینی ہے۔ جی اچھا، ابھی عاصم یہ بتائیے گا کہ ابھی جو وہاں پر صورتحال چل رہی ہے، تو ابھی آپ کو کوئی صورتحال لگ رہی ہے کہ شیلنگ بند ہوگی اور کارکنان کامیاب ہو جائیں گے وہاں سے نکلنے میں؟ سر جی، جس طرح سے پولیس شیلنگ کر لی ہے یا جس طرح سے پولیس نے ٹھان لیا ہے، مجھے نہیں لگتا میری ناقص رائے کے مطابق کہ جس طرح سے پولیس شیلنگ کر لی ہے اور ایک پولیس والا جو ہے وہ 200 250 شیل مطلب ہے کہ 5 سے 10 منٹ کے اندر فائر کر رہے ہیں، پیچھے 3 سے 4 پولیس اہلکار موجود ہیں جو ہاتھوں میں شیل ایک شیل فائر ہوتا ہے تو دوسرا اسی وقت لوڈ کر کے جو ہے اس کو مارا جاتا ہے، اور پولیس جس طرح سے شیلنگ کر رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ رات کے یہ کارکنان یا یہ ریلی یا جتنے بھی قائدین ہیں یہ فیض آباد کی جو رکاوٹیں ہیں وہ عبور کر پائیں گے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم ہمیں آگاہ کرنے کا موجودہ صورتحال سے۔ راولپنڈی سے عاصم ہمارے ساتھ موجود تھے جو ابھی اپڈیٹ کر رہے تھے کہ راولپنڈی میں بڑی بھاری تعداد میں جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے کارکنوں پر، اور جو ریلیاں ڈی چوک کی جانب جا رہی تھی وہ ابھی اندر سے جو ڈبل روڈ کا راستہ ہے I-8 کی طرف سے جاتا ہوا وہاں سے وہ جا رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ابھی تازہ ترین ٹویٹ آئی ہے کہ ریڈ زون میں کسی کو آنے کی ہرگز اجازت نہیں، اگر کسی نے ریڈ زون آنے کی کوشش کی تو سختی سے نپٹا جائے گا۔ دیگر مقامات پر افسران کو ہدایت ہے کہ قوت کا استعمال نہ کریں، مظاہرین سے اپیل ہے کہ پرامن رہیں، پولیس پتھراؤ اور املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان، یہ آئی جی اسلام آباد کی طرف سے جو ہے وہ ابھی ٹویٹ آئی ہے تازہ ترین، اور انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ زون میں کسی کو ہرگز جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عاصم بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پنڈی کی صورتحال یہ ہے کہ 200 250 شیل فائر کیا جا رہا ہے مظاہرین پر، اور جو صورتحال بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ ابھی راولپنڈی کا پتہ نہیں جو ہے وہ کس طرف جائے گا معاملہ، کیونکہ پنڈی کی جو فیض آباد کا ایریا ہے اس سے لے کر جو مری روڈ کی آگی جگہ ہے وہاں پر کافی بڑی تعداد میں پنجاب پولیس بھی موجود ہے، مظاہرین بھی موجود ہیں، اور کافی بھاری تعداد میں پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے، ڈنڈے بھی برسائے جا رہے ہیں، شیلنگ بھی کی جا رہی ہے، اور ابھی ڈی چوک سے اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ عوام کی بڑی تعداد ابھی وہاں مزید پہنچ رہی ہے۔ زاہد عثمان صاحب جو ہمارے ساتھ اسلام آباد ٹول پلازا پہ موجود تھے، جن سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں دوبارہ۔ زاہد جی یہ بتائیے گا ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے وہاں پہ اسلام آباد ٹول پلازا پر؟ جی بالکل ایاب، صورتحال تو اس طرح ہے کہ ہم حیران ہیں، کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے گاڑیاں ہی آ رہی ہیں مسلسل، بیچ میں زیادہ سے زیادہ 50 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور گاڑیاں آ جاتی ہیں اور گاڑیاں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں اسلام آباد کی جانب۔ پہلے آدھے گھنٹے تو اس طرح کی صورتحال تھی، جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو تقریباً 20-25 منٹ تک روڈ جو ہے وہ بند رہا، مسلسل جیم سچویشن تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی، ابھی بھی جو گاڑیاں ہیں وہ آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کی جا بجا گاڑی آ رہی ہے، اور سب سے بڑی جو امپرومنٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خان صاحب ابھی تک جو ہے اس کا کنٹینر نہیں پہنچا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ راستے میں جا بجا ان لوگوں نے مٹی کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے اور ریت کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے، ڈبل کنٹینر ہے، تو اس کو چڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی گاڑی تو اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، لیکن اس کو کلیئر کرنے میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو حضرو جو ہے ثوابی سے آگے، وہاں پر تقریباً آدھے گھنٹے کی شیلنگ ہوئی ہے، تو وہ کنٹینر اس سے تقریباً آدھے گھنٹے پیچھے تھی، تو وہ کنٹینر وہاں تک پہنچتے صرف اتنی مٹی صاف کی گئی تھی کہ گاڑی ہماری اوپر چڑھی ہے، باقی گاڑیاں بھی اوپر چڑھی ہیں، تو وہ کنٹینر تو کم از کم 1 گھنٹہ ادھر رکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 3 گھنٹے جو ہے مسلسل 3 گھنٹے ریکارڈ شیلنگ ہوئی ہے، 500-600 اہلکار لگاتار لگے ہوئے تھے، 3000-4000 کے آس پاس انہوں نے شیل مارے ہوں گے لوگوں کو، اور جس کی وجہ سے پہاڑوں میں بھی آگ لگ گئی ہے، یہ حسن ابدال کا جو پل ہے وہاں پر، لیکن اس کو جو ہے پی ٹی آئی کے ورکروں نے آخر کلیئر کر لیا ہے۔ پہاڑ کے اوپر کچھ چڑھ گئے، کچھ دوسری طرف پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، کچھ سامنے سے آ گئے، تو وہ پولیس والے مجبور ہو گئے وہ پیچھے چلے جائیں، اور کنٹینروں کو ہٹا دیا گیا تو راستہ صاف ہو گیا۔ این ممکن ہے کہ وہ کنٹینر یہ ابھی جو ہے میاوالی جو پیچھے حقلہ انٹرچینج سے تقریباً
20-25 मिनट पीछे हो सकता है। 72 जंग के आसपास होगी वो खान साहब की कंटेनर जिसमें खान साहब ने आना है। लेकिन खान साहब ने 2 बजे जो तकरीर की थी सवाबी में, खान साहब का कहना था कि डी चौक में मुलाकात होगी। ये भी हो सकता है कि खान साहब चाहते हो कि लोग पहुंच जाए सारे, उसके बाद वहां पहुंच जाए खान साहब, क्योंकि लोग जो हैं वो आ रहे हैं, मेवाली से काफ़िले आ रहे हैं, जनूबी अजला से काफ़िले आ रहे हैं। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की जो काफ़िले हैं वो तो हमारे साथ जब हम आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में उसके साथ ही आए हैं। तो इसका मतलब है खान साहब ने बड़े पैमाने पर लोगों को मोबलाइज़ किया है। मौजूदा हुकूमत ने गलती की है, अगर मैं बताऊं आपको, सियासी गलती ये है कि खान साहब को रोका है, जिसकी वजह से खान साहब की मोबिलाइजेशन हुई है, जिस वजह से खान साहब को ये भी मौका मिला है कि उसका वर्कर जो है वो डटा रहा है। सबसे बड़ी बात आज ये भी थी कि 3 घंटे शेलिंग अगर आप किसी पे करें तो अगर दुश्मन भी हो वो भी भाग जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी थे, पुलिस वालों ने जो शेलिंग की है तो खान साहब के लोग जो है वो डटे रहे हैं मुसलसल और उन्होंने क्लियर किया है। तो इसका ये मतलब भी है कि खान साहब का जो विज़न है उसको लोग समझ चुके हैं और खान साहब जो डिलीवर करना चाहते हैं उसका वर्कर समझ गया है। डी चौक में देखना होगा कि वहाँ पर कितने लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी देर पहले शेलिंग का सिलसिला जारी था, उधर भी लोगों को जो है वो स्प्लिट किया जा रहा है, एक जगह आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचने वाले होंगे। तो उस वजह से उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मौजूद जो कारकुनान हैं तहरीके इंसाफ के, उनका मोराल कैसा है और अभी ये क्या इतलात आ रही है कि अभी यहाँ से कितनी देर में गुजरेगा जो बड़ा इनका कंटेनर है? जी हो सकता है कि 72 जंग के आसपास 15-20 मिनट में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है खान साहब ने जो तकरीर की है उसमें वाज़े कर दिया है कि डी चौक में मुलाकात होगी। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब चाहते हैं कि सारे वर्कर पहुंच जाए डी चौक में, और खान साहब और उसके साथ जो बाकी कैदीन है, शाह महमूद कुरैशी हो गए, असद कैसर हो गए, वज़ीर आला महमूद खान हो गए, परवेज़ खटक साहब जो हैं वो तो आ गए हैं काफ़िले के साथ, उसके अलावा जी उमर अयूब भी आ गए हैं, खान साहब के साथ फवाद चौधरी वगैरह, ये शहबाज गिल, ये लोग हैं, उस्मान डार भी है उसके साथ। तो वो चाहते हैं कि सारे जो लोग हैं वो उसके साथ इधर आ जाएं। इधर वर्करों के मोराल की आपने बात की, वर्कर पीछे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं, रास्ते में तो हमने मोराल देखा, आप तो आपको भी दिखाते हैं और हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे, मोराल कैसा है? मोरल तो अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो पाकिस्तानी है, पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन राना बांद्रिया जो पता नहीं पाकिस्तानी है या ये हिंदुस्तान का पाकिस्तानी है, मुझे तो लगता नहीं है इस तरह, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानियों पर, निहते पाकिस्तानियों पर, खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम पर शेलिंग की, बेहमाना तशद्दुद किया। अच्छा, आप अब किस तरह देखते हैं आप अपने जलसे को, कितने लोग हो सकते हैं लाखों में? बज़ाते ख़ुद मेरा ताल्लुक तो ज़िले नौशेरा से, परवेज़ खटक का आबाई गांव से मेरा ताल्लुक है। हमारे आबाई ज़िले से तकरीबन 3-4 लाख लोग निकले होंगे। इसी तरह पेशावर, मर्दान, चरसद्दा, सवाबी, गिलगित के जो काबिले हैं वो भी हमारे साथ शरीक हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, अगर खान साहब कहते हैं कि महीना रोकना है तो क्या सिचुएशन होगी? रुकेंगे। हम खान साहब के लिए नहीं निकले, हम इस मुल्क के लिए निकले हैं। सारी आवाम को ये पता चल चुका है। पहले ये शोर मचा रहे थे कि महंगाई है, महंगाई है, सब लोग यही कह रहे थे कि जी आलमी महंगाई है, कोई उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहा था। अब ये लोग आए हैं, आप डॉलर की सिचुएशन देखें, बाकी सिचुएशन देखें, ये बहुत मुअज़्ज़िज़ ओहदे पे ये जो हमारा राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, ये इस टाइम बुरा जमान है और वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मैं पेशावर से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं पेशावर के काफ़िले में सबसे इनिशियल स्टेज वाले काफ़िले में मैं था, मेरी गाड़ी। अच्छा, आपकी बात काटता हूँ क्योंकि सारी सिचुएशन हम देख चुके हैं और मुसलसल दिखा भी चुके हैं अपने जो नाजरीन हैं। ये बताइएगा, अगर खान साहब, अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, खान साहब कहते हैं वापस चले जाओ, आप लोग चले जाएंगे? अगर खान साहब कहेंगे कि चले जाएं, मगर वो ऐसा कहेंगे नहीं, क्योंकि उसके इसी बयानी पे हम आए हुए हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इसके ऊपर बाहर की जो ये रिजीम चेंज हुआ है और उन्होंने जितनी भी ये साजिश की है ना, ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, अब आपने सुना, ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो। ये चेंज हमें तस्लीम नहीं है और खान साहब जो भी कहेंगे मनोअन हम तस्लीम करेंगे। खान साहब कहते हैं इलेक्शन लड़ने के बगैर हम वापस जाएंगे तो वापस जाएंगे। खान साहब कहते हैं कि जब तक इलेक्शन का ऐलान ना हो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जाहिद उस्मान साहब, हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद टूल प्लाजा से, हमें आगाह कर रहे थे और कारकुनान जो हैं वो बड़े जो हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद अपडेट्स देते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, K2 सिचुएशन रूम्स में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार एजाज सैयद साहब। एजाज साहब को खुश आमदीद कहते हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है अभी? अयाज बहुत शुक्रिया। अयाज सूरत हाल ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद आने के जो रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद में जो मुकाम मुख्तस किया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो है G9 और H9 के साथ मुल्हिक एक ग्राउंड है, उसके बारे में हिदायत की गई है कि वहाँ पर PTI अपना एहतजाज करे। लेकिन जो मुख्तस ग्राउंड है वहाँ पर तो लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। जो लोगों का फ्लक्स है वो रुख कर रहा है डी चौक का, और डी चौक जो गैदरिंग है वो वहाँ पे हो रही है। तो जी ओवरऑल सिचुएशन ये है। ठीक है जी। एजाज साहब, ये जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो शेलिंग की जा रही है और कारकुनों पर जो है वो पथराव भी, डंडे भी किए जा रहे हैं, तो इस पे अभी इस पुलिस की तरफ से आपको क्या इत्तलात मौसूल हो रही है कि आगे वो मजीद तेज करेंगे कार्रवाइयाँ अपनी? देखिए, पुलिस सुप्रीम कोर्ट में केस की वजह से पुलिस ने एक मोहतात रवैया अपनाया हुआ है। पुलिस को हिदायत है कि रेड जोन में किसी तरीके से किसी भी तौर पर इन्हें दाखिल ना होने दिया जाए। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया प्रोटेस्टर्स के हवाले से, तो अब पुलिस जो है वो कोशिश ये कर रही है कि वो रेड जोन की प्रोटेक्शन करे। रेंजर्स भी उनके साथ है, तो रेड जोन की प्रोटेक्शन में वो मसरूफ हैं। तो कोई ये की जा रही है कि शायद वो रेड जोन को हद्दुल मकदूर कोशिश करेंगे कि रेड जोन जैम ना हो या इनके हाथ में ना जाए। तो जो खान साहब अभी मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन का, वो आया मान लिया जाएगा अगर अवाम कोई बहुत ही बड़ी तादाद में आ गई वहां पर? तो हुकूमती जो है वो जराए वो क्या कहते हैं? देखिए, हुकूमत ने तो आज से 3 दिन पहले फैसला कर लिया कि अब वो आखिरी वक्त तक इमरान खान का मुकाबला करेंगे हुकूमत में रह के, और वो हथियार नहीं फेंकेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये काम इसलिए भी जरा मुश्किल है, इसमें काफी ये कहना आसान है, करना इसलिए भी मुश्किल है कि अदलिया भी यहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि अदलिया के साथ साथ यहाँ पर जो हुकूमत है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है, और इत्तेहादियों को खुश रखना भी पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर को लंदन में भी देखना पड़ता है, लाड़काना भी देखना पड़ता है, पिंडी भी देखना पड़ता है, और बलोचिस्तान भी देखना पड़ता है, कराची भी देखना पड़ता है। तो ये सारी मजबूरियां हैं इस हुकूमत की। काफी इफ्स एंड बट्स हैं आपके सवाल के जवाब में मेरे पास, लेकिन अगर ये हुकूमत अपने आसाब बरकरार रखे तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब का जो कंटेनर है वो अभी हसन अब्दाल क्रॉस कर रहा है, और खान साहब ने अभी स्पीच भी की है वहाँ पर कारकुनान से, और उन्होंने जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो शेलिंग की गई है उस पर बड़ी मजम्मत की है कि शेलिंग जो कर रहे हैं उनको इस चीज़ का नतीजा भुगतना पड़ेगा कि कारकुनान, हमारे निहत्ते कारकुनान के ऊपर शेलिंग की जा रही है। और ख़ान साहब ने कहा कि अवाम का समंदर देखें, हम डी चौक आ रहे हैं। उन्होंने ये इदारों को भी बताया, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में भी बताया कि हम डी चौक की जानिब आ रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मेरे साथ अवाम का समंदर मौजूद है और डी चौक पहुँच कर रहूँगा जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा, ये तहरीक जारी रहेगी। हसन अब्दाल से गुजरते हुए इमरान खान साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने ये कहा कि जब तक हुकूमत इलेक्शन की तारीख नहीं देती हम एहतजाज और इस तहरीक को जारी रखेंगे। अभी जो है पुलिस आज़ादी मार्च पर जो है अभी अपडेट ये आ रही है कि लाहौर में जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में शेलिंग की जा रही है, और इमरान खान साहब ने अभी ये भी कहा कि मैं जल्द ही डी चौक में मौजूद होऊंगा। कारकुनान जो हैं वो वहाँ पर पहुँचते रहें, और उन्होंने अभी पिंडी के कारकुनान जो हैं उनको भी कहा कि वो कोशिश करें कि अल्टरनेट रास्ते या कोई खुफिया जो रास्ते हैं उनसे कोशिश करें कि वो हर सूरत डी चौक पर पहुँचें।
اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی مزید اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کا جو کنٹینر ہے وہ حسن عبدال سے چل پڑا ہے، آگے اسلام آباد کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ ابھی مزید جو ہے وہ ڈی چوک جو ہے اس پہ کافی ساری اپڈیٹس ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے ہم لوگ ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں، ابھی لانگ مارچ کا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹائم پر، اور مزید اگر ہم اس پہ دیکھا جائے تو حقیقی آزادی مارچ۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب، ماہر قانون ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی صورتحال قانونی طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو کہا کہ جگہ ان کو پرووائڈ کی جائے وہ والی، اور یہ تو ڈی چوک میں رہے، اس میں قانونی کیا حیثیت ہے ابھی؟ دیکھیے قانونی طور پر احتجاج ہر ایک کا رائٹ ہے اور کہیں بھی احتجاج وہ کر سکتے ہیں، سبجیکٹ ٹو لمیٹیشن جو ہے لا اینڈ آرڈر کی اور لوگوں کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ڈی چوک میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ وہ خود گئے ہیں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے ایک آرڈر لیا ہے، تو ان پر اس آرڈر کی پابندی تو ہے، اور جبکہ سپریم کورٹ نے ان کو جگہ کا تعین کر دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں جلسہ بھی، جلوس بھی، جو بھی پروٹیسٹ ہے وہ کر لے G9 and H9 کے علاقے میں، تو ان کو پھر اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اچھا حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو وہاں پر اسلام آباد میں ڈی چوک پر جو صورتحال چل رہی ہے، تو ابھی اس طرح کی جو چیزیں پولیس کی طرف سے جو شیلنگ کی جا رہی ہے اور کارکنان پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، پنجاب میں جو واقعات دیکھنے کو ملے، لاہور میں جو دیکھنے کو ملے، تو اس میں عوام جو ہے ان کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں تھے، جس طرح سے انہوں نے گاڑیاں توڑی، سب کچھ کیا، تو اس پہ کورٹ جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا ہے یا کوئی لے سکتی ہے؟ یہ ساری بات بڑی افسوسناک ہے کہ احتجاج تو ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا، تو اس پر انہوں نے سختی کی ہے اور کوئی ضرورت سے زیادہ ہی سختی کی ہے، صرف اس لیے کہ ان کو روکا جائے۔ زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ پینک ہو گئے ہیں، حکومت پینک ہو گئی ہے، ورنہ تو اس میں ایسے گھبرانے کی کون سی بات تھی؟ پہلے نہیں لانگ مارچ ہوتے رہے، پہلے نہیں جلسے ہوتے رہے، تو ان کو جانے کی اجازت دینی چاہیے تھی کہ جائیں، جس نے جانا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جائے۔ تو اس طرح سے جو روکا گیا ہے زبردستی کنٹینر لگا کے اور جو سختی کی گئی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس سے معاملات بڑے ہیں۔ وہ ان کا رائٹ ہے گورنمنٹ کا کہ وہ ان کو جگہ جو دے کہ بھئی یہاں پر کر لو، اس سے آگے یہ ڈی چوک نہ جاؤ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک لوگوں کا احتجاج کے لیے دوسرے شہروں سے اسلام آباد پہنچنا ہے، وہ تو ان کے بنیادی حقوق میں ہے۔ حامد صاحب آپ خود بھی تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جو یہ ڈیسیجن ہے کہ اس ٹائم پر لانگ مارچ کرنا، کیا either it is a right decision، ابھی یہ رائٹ ٹائم ہے اس ڈیسیجن کے لیے؟ دیکھیے پہلے تو کلیئر کر دوں، میں اب بھی تحریک انصاف میں ہوں، باہر نہیں ہوں، میرے اختلافات اپنی جگہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں کہ انہیں چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کا رول ادا کرتے، میں یہ سمجھتا ہوں، جب مجھ سے رائے لیتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو نہ کہیں کہ وہ استعفیٰ دے، بلکہ یہ سارے احتجاج جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتے تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر یہ بات منوانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگست 2023 تک حکومت چلے، آپ اس سے 6 مہینے پہلے بھی معاملات کو طے کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں کرتے تو بہتر تھا، اس سے یہ سارا کچھ اس گرمی میں عوام کو موبلائز نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر قانون دان۔ ابھی ہم لیں گے یہاں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، K2 سچویشن روم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ سینئر قانون دان تحریک انصاف کا بھی حصہ ہیں عامد خان صاحب موجود تھے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کیوان حامد راجہ صاحب، اینکر پرسن بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ تھینک یو۔ کیوان صاحب، ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، جس طرح کے حالات ڈیولپ ہوئے ہیں، اسلام آباد سے اپڈیٹس آ رہی ہیں، ڈی چوک پہ بڑی بری حالت بنی ہوئی ہے، ایک جنگ کا سما بنا ہوا ہے۔ دیکھا جائے لاہور میں تو آج جو واقعات ہوئے، صبح سے ویڈیوز آ رہی ہیں، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ سچویشن اوبویسلی کافی انفارچونیٹ ہے اینڈ اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہے اس پہ میرے خیال سے تھوڑا بہت انالیسس بنتی ہے۔ آگے کیا ہونے کو جا رہا ہے میرے خیال سے اس پہ بہت پریمیچور ہوگا کہنا، کیونکہ ڈی چوک میں بھی اس وقت اتنی زیادہ تعداد نہ ہونے کے باوجود اگر سچویشن ایسی ہے، آگ بھی لگائی جا رہی ہے اینڈ کافی لٹرلی کافی جان بوجھ کے بھی ایک سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے۔ پولیس کی طرف سے بھی جو لائے عمل لیا گیا ہے ڈز ناٹ سیم ٹو بی ویری کلیئر اینڈ ویری آبجیکٹیفائڈ فار دیٹ میٹر۔ لاہور میں بھی جو سچویشن ہے، ابھی ایسے پوائنٹس ہیں دو جہاں سے کرٹیسزم یہی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ تو جنریٹ ہی نہیں کیے گئے، وہاں اگر یہ سچویشن ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کے پی سے جو ایک قافلہ آ رہا ہے ان کو جو بیچ میں چیلنجز فیس کرنے کو ملے ہیں، جہاں سے وہ لانچ ہوئے ہیں، جہاں خان صاحب کا ہیلی کاپٹر آیا ہے، جہاں سے انہوں نے سارا آغاز کیا ہے اسپیچ دے کے ایوری تھنگ، تو وہاں سچویشن کتنی بیڈ ہوگی، وہاں سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہوگا، وہاں پی ٹی آئی کا لائے عمل کیا تھا، خان صاحب کا لائے عمل کیا تھا، ان کی جو ایک ایڈوائزری کور ٹیم ہے انہوں نے اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا ایک کاؤنٹر نیریٹو کیا بنایا تھا، کاؤنٹر ایکشن کیا بنایا تھا، اس چیز پہ میرے خیال سے وی شوڈ بی ویری ورڈ، بہت ہمیں کنسرن ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ چند دن پہلے جب ہم تبصرے کر رہے تھے تو ہم خان صاحب پہ تھوڑا سا کرٹیسزم ڈال رہے تھے کہ ڈو ناٹ کریٹ اے سچویشن لائک دیٹ۔ اب سچویشن کریٹ ہو گئی ہے تو نیریٹو اوبویسلی ایک جو فوکس ہے واپس حکومت پہ آ گیا، جس طرح حکومت ریٹیلیٹ کر رہی ہے اس طرح ریٹیلیٹ کرنا بھی شاید اتنا نہیں بنتا، کیونکہ اب آپ شے دے رہے ہیں، اب آپ لوگوں کو بھی شے دے رہے ہیں، اب ان کو بھی بہانہ دے رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل اے سچویشن۔ پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں، پہلے بھی دھرنے ہوئے ہیں، پہلے بھی لوگ گیدر ہوئے ہیں، اس مرتبہ اس طریقے سے کیوں آپ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ تو اب ٹھیک ہے اس طرف تو جا رہا ہے، لیکن ون سیکنڈ جیسے ابھی مریم نواز صاحبہ کا جو پورا پریس کانفرنس تھی، کافی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، اس میں بھی تھوڑی بہت اسٹیٹمنٹ جو ماضی کی تھی وہ بدلتی ہوئی بھی نظر آئی ہیں۔ نیوٹرلٹی کو بھی انہوں نے کہا کہ چھوڑیں، دفع کریں نیوٹرلٹی، ہمیں نہیں چاہیے نیوٹرلٹی، ابھی تو ہمیں کسی کی پیمپرنگ کی ضرورت ہے، کسی کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت کو بھی ایک اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے، چھوڑیں یہ جلسے جلوس، یہ پروٹیسٹ اینڈ ایوری تھنگ، ہمارا دھیان ادھر چلا گیا، 3 مہینے میں کیا کریں گے، 6 مہینے میں کیا کریں گے، مطلب کہ جو کہہ رہی تھی پہلے کہ الیکشن ہونی چاہیے، ہمارے اوپر سارا ملبہ آ رہا ہے، الیکشن کروائیں جی، اس کو مکائیں، اب وہ کہہ رہی ہیں پلان بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اکنامک سچویشن کو، ایوری تھنگ۔ پورا 180 کا یہاں بھی ایک آپ کو ٹویسٹ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے آپ نے کے پی کی بات کی ابھی کہ خان صاحب کے پی سے آ رہے ہیں اور وہاں پہ سچویشن کیسی ہوگی، اب خان صاحب کی جو ایک ایڈوائزری بورڈ ہے، ایک ایڈوائزری ہے ان کے ساتھ، اس کی طرف اگر نظر ڈالی جائے، وہی ایڈوائزرز ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں۔ گڑھ خان صاحب کا کے پی ہے، نکلے خان صاحب کے پی سے ہیں، اور ابھی ہمارے نمائندے ڈی چوک سے ہمیں انفارم کر رہے تھے کہ سب سے بڑی تعداد اس ٹائم موجود ہی کے پی کے لوگوں کی ہے، وہاں کا کوئی ایڈوائزر ہی نہیں ہے ساتھ، وہاں سے ایڈوائزری نہیں لی جا رہی، یہ جو کوئی بڑی زیادتی ہے کہ جو آپ کا گڑھ ہے جہاں سے آپ بنے، آج جو آپ وزیر اعظم بنے تھے وہ بھی کے پی کی وجہ سے بنے تھے، بیکاز فرسٹ جہاں پہ آپ الیکٹ ہوئے وہ کے پی تھا، کے پی کے لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا، وہاں کا کوئی ایڈوائزر نہیں نظر آ رہا ساتھ۔ بالکل، اگر ہم پی ٹی آئی اپنی اچیومنٹس اور اپنی اکامپلشمنٹس کی شو بھی مارتی ہے، جو بڑا ضروری ہوتا ہے ٹو سیٹ اے نیریٹو، وہ کے پی کی اکامپلشمنٹ کی زیادہ مارتی ہے۔ واحد حکومت ہے جو 2 مرتبہ مسلسل کے پی میں الیکٹ ہوئی ہے، جی واحد پارٹی ہے، جی، دیٹس اے ویری بگ کانفیڈنس بوسٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کے پی میں سلیکٹ کیے گئے ہیں خان صاحب کی طرف سے، جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں، دیو ڈن اے گڈ جاب، اینڈ ان کو مطلب کہ کانفیڈنس کی ضرورت ہے کہ جب آپ وہاں سے لانچ ہو رہے ہیں ایک نیشنل نیریٹو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کے فیسز سامنے آنے چاہیے۔ ہمیں کیا نظر آیا، کنٹینر پہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو کور ان کی ایڈوائزری ہے جو سینٹر میں بھی نظر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو باقی مین اسٹریم چینلز پہ پرو ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو خان صاحب کو بڑا انکریج کر کے ایک نیا ڈیزائن آف پالیٹکس لے کے آئے سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ ہونے کے لیے، پاپولیرٹی دکھانے کے لیے، پوڈ کاسٹ کا کلچر آنا شروع ہو گیا، لائیو سیشنز کا آنا شروع ہو گیا، ہمیں سوشل میڈیا کے ملینز میں نمبر دکھانے شروع کر دیے، مطلب کہ ہم ایک زمانے میں لڑائی کیا کرتے تھے ریٹنگ سسٹم پہ کہ ٹی وی کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، ادھر تو ریٹنگ کی چیز پیچھے چلی گئی، بڑی کوئی اولڈ اسکول لگنا شروع ہوگی۔ اب جی ہم بات کرتے ہیں ویوز اینڈ لائکس اینڈ انگیجمنٹ کی، سوشل میڈیا ٹرمینالوجی، بالکل پی ٹی آئی نے پوری عوام کو بڑا سینسٹائز کیا ہے اس چیز کے اوپر۔ اب آپ جا رہے ہیں کے پی، جہاں سے آپ کو وہ ویوز مل رہے ہیں، جہاں سے آپ کو پاپولیرٹی مل رہی ہے، جہاں سے آپ کی پاپولر اسٹیٹمنٹ کو سراہا جا رہا ہے، جہاں سے آپ کی پورے نیریٹو کو سراہا جا رہا ہے،
وہاں ان کے جو فیسز ہیں, ان کے جو لیڈران ہیں, ان کے حلقوں کے جو لیڈران ہیں, ان کو آپ سامنے نہیں لے کے آ رہے. یو اسٹل اسٹینڈنگ ود دا سیم پیپل. ہمیں بھی دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے جی, کے پی کا نمائندہ چینل خیبر نیوز ہے, اس پہ میں پروگرام بھی کرتا ہوں, کہ ایک واحد نمائندہ چینل ان لوگوں کی نمائندگی مسلسل کرتا آ رہا ہے اتنے سالوں سے. ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جب ہم اس سچویشن میں آتے ہیں کہ آپ کا نیشنل لیول کا لیڈر وہاں پہنچا ہوا ہے, تو آپ کے لوگ ہی نہیں موجود. بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیفینڈ دس؟ کیونکہ ٹھیک ہے اگر آپ ان لوگوں کو سامنے لے کے آتے تو دے ور دا مین فیسز آف دیٹ. پھر جب آپ یہاں پہنچتے ہیں, چلے ٹھیک ہے, اٹ میکس سینس کہ آپ نیشنل لیول پہ آ گئے, لیکن جب آپ وہاں پہ ہیں, ویئر از سی ایم کے پی, ہاؤ پرو ایکٹیو از ہی؟ ان کو اب مشاورت دی جا رہی ہے بھی بزدار سے, وہ بھی سارکیزم میں دی جا رہی ہے کہ بزدار صاحب کی طرح وہ بھی بالکل ہی نہیں ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں نظر آ رہے. باقی جو کے پی کے آپ کے نمائندے ہیں جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیا ہے, آپ کی فیس سیونگ میں بہت حصہ لیا ہے, سو مچ سو کہ امبیرسمنٹ کی لیول تک ان لوگوں نے ڈیفینڈ کیا ہے کافی ایسی چیزوں کو جس پہ یو ٹرن بھی لیتے ہوئے نہیں. ایون تو اگر یہ دیکھا جائے نا کہ خان صاحب اسلام آباد, بلکہ ایک طرح سے ان کو پناہ نہیں مل رہی تھی کہیں پہ, کیونکہ ہر طرف سے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش, یہ چیزیں لگی تھی. یہ کے پی میں جلسہ ٹو جلسہ جو سیکوینس تھا, پہلا جلسہ کدھر تھا؟ جی پشاور. جی پشاور. They started with Peshawar. They are starting the long march from KP, from Peshawar and Swati. مطلب کہ ان کو پتا ہے کہ یہیں سے سارا کچھ اٹھانی گیم جس کو کہتے ہیں نا, اٹھانی یہیں سے ہے, یہ پتا ہے. لیکن آپ اس چیز کو سچویشن کو بنانے کے لیے فیسز تو سامنے لے کے آئے نا, کہ یہ آپ کے لوگ ہیں, کل کو جب ہم ادھر جاتے ہیں یو ہیو ٹو گیو دیز پیپل دا ریسپیکٹ, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. بٹ ان کو تھوڑا بہت, جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں نا, کھڈے لائن لگایا گیا ہے, وہ تھوڑا دیکھنے میں عجیب لگ رہا ہے. شروع دن سے سر, جب سے میں جرنلزم میں آیا ہوں, جب سے میں ٹی وی پہ آ کے اینکرنگ کر رہا ہوں, I've always criticized in good days, rainy days and bad days, Khan Sahab ki advisory is not good. And if Khan Sahab had to face any criticism, غلط decisions, policy making, ان کی advisory کی وجہ سے, ورنہ خود as a leader, as a politician, as the prime minister, as the representative of your country, سب سے زیادہ ضروری, very proud of him. ہم نے ہمیشہ یہ بولا کہ بھی جب وہ باہر ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اپنے ملک کو, فخر محسوس ہوا ہے ہمیں, لیکن when it comes to the policy making within the country, ایڈوائزری کی طرف جانا پڑتا ہے, وہاں ایڈوائزری نے شرمندہ کیا پی ٹی آئی کو. آپ والی بات کو اگر اپوزٹ لے جائے, اپوزیشن کی طرف لیا جائے, اس ٹائم کی جو گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بنے, انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنا ایڈوائزر امیر مقام کو کیا, وہ کے پی سے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ساتھ ہی دوسرا کام کیا کہ انہوں نے جلسہ بھی شانگلہ میں جا کے کیا. مطلب اپوزیشن اگر اس کو اتنا ہے, آپ کی جو اپوزیشن ہے, پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے, اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ اگر جو ہے وہ یہ ان کو اتنی شعور ہے, اتنا عقل ہے کہ وہ ایڈوائزر بھی وہاں سے لے رہے ہیں. 2 ہی ایڈوائزر لیے, سب سے پہلا امیر مقام لیا گیا نا. تو اگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کی جو ہے وہ ان کی مخالف پارٹی یہ کام کر رہی ہے, اور ان کا تو سٹارٹ ہی خان صاحب کو کے پی سے ہوا. بالکل, جسٹ ٹو میک تھنگز نیوٹرل رائٹ ناؤ, زیادہ اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو ہم نہیں بنائیں گے اس کے اندر. آئی ایم criticizing the advisory, that's a section that needs to be addressed. لیکن اگر ہم موجودہ حکومت کی بھی بات کریں, آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بولا ہے, لیکن سننے میں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہے, لیکن ڈیسیجن میکر تو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. پریس کانفرنس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے ایک مرتبہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا مینشن نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے یہ بولا, نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں ہونے دوں گا, سو مچ سو کہ یہ بھی کہہ گئی کہ میں الیکشن نہیں ہونے دوں گا, ان کی مرضی. Who is Nawaz Sharif to decide that? Where is the Prime Minister? Why isn't he giving a statement? آج ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو بڑی بالکل جی اپروپریٹ اور ریلیونٹ اسٹیٹمنٹ تھی, وہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ حوالے سے تھی. دیٹس ویری امپورٹنٹ ایجنڈا جو سائڈ لائن ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. لیکن اس دھرنے کے حوالے سے, اس جلسے کے حوالے سے, اس پروٹیسٹ کے حوالے سے, اس ملک میں جو ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے, اس حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. اور ان کی جو اسپوکس پرسن اس وقت بیٹھی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ بھی ان کا حوالہ دے کے نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے چیئرمین ہے, قائد جو ہے نواز شریف صاحب, انہوں نے یہ کہا. ہم نے ان سے پوچھا, بیچ میں شہباز شریف صاحب کو ان کی اپنی پارٹی سائڈ لائن کر رہی ہے. ہی مسٹ بی فیلنگ سلائٹلی سلائٹڈ رائٹ کہ بھئی ایک منٹ, ہیلو پرائم منسٹر, ایٹ لیسٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تو آپ ان کا ذکر کر لیں, اور کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت کی ہے انہوں نے نواز شریف صاحب سے. مشاورت کا بھی لفظ نہیں یوز ہو رہا, ان کے لیے تو لفظ ہی کوئی استعمال نہیں ہو رہا, بلکہ اسپیشلی جو لاسٹ 2 days سے سچویشن بنی ہوئی ہے, اس میں تو ہر جگہ پر مریم نواز کی ہی بات ہو رہی ہے. مریم نواز خود بھی آ کے بات کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو صرف مریم نواز کا ہی بیانیہ چل رہا ہے. شہباز شریف وہی واقعی کہیں موجود ہی نہیں, اور اٹ سیمز لائک وہ کنٹری کے پرائم منسٹر بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر مریم نواز ہے, یا پھر لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب. ان یور ایکسپیرینس آیا, اب میں آپ کی طرف بھی تھوڑا سا کاؤنٹر مارتے ہوئے چلوں. مریم نواز ایز اے اسپوکس پرسن, ریپرزینٹیو آف اے پارٹی,
اور اپنی پارٹی کے جیالوں کی ریپرزینٹیو کے طور پہ آپ کو کیسی اسپوکس پرسن لگتی ہیں؟ ویسے مجھے خود بتائیں, از شی اپروپریٹ؟ نہیں, وہ تو اگر دیکھا جائے تو اپروپریٹ تو نہیں ہے. اپروپریٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ان کی ایک اسپوکس پرسن جو ہوتا ہے obviously وہ پارٹی کے درمیان اس پارٹی کی طے تک جو ہے نا وہ اس کو انگریس کرنی پڑتی ہے, پارٹی کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. ان کے بارے میں یہ اپنے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں, ایون کچھ ایم این اے جو ہے, نام میں نہیں لیتا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرنا امپاسبل ہے. اسپوکس پرسن تو وہ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ ملاقات کرے, بات چیت کرے, جس کو احوال پتا ہو پارٹی میں کیا چل رہا ہے, ملک میں کیا چل رہا ہے. یہ تو وہی کرتی ہیں جو ان کو پوائنٹس جو یہ لکھے جاتے ہیں اور سب کچھ. ایسا اسپوکس پرسن تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس لائک شی از اپروپریٹ فار دا پوزیشن آف اسپوکس پرسن. ایگزیکٹلی, تھوڑی بہت وہ جو ایک کرٹیسزم سب سے بڑا آتا ہے نون لیگ پہ اور ان کی منسٹرز کے حوالے سے بھی, ایک وہ رائلٹی والا فلیگ جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, انیکسیسیبل, ڈفرنٹ کلاس, ابو the masses, وہ والی ایک میرا کینڈیڈ ہے, بڑا پرسنل اوپینین ہے اس حوالے سے, ناٹ ایز اے جرنلسٹ بٹ ایز عوام, کہ وہ انیکسیسیبلٹی جو ایک ایسی چیز ہے جو چڑھاتی ہے مجھے, کیونکہ ان کمپیریزن خان صاحب ویری ایکسیسیبل, ویری عوامی, ویری پاکستانی, اپنا نمائندہ لگتے ہیں وہ, اور اس کے بیچ میں پھر غلطیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور اتنی زیادہ ایکسپوجر اپنے آپ کو دینے کی وجہ سے ہی شاید اتنا زیادہ کرٹیسزم بھی آتا ہے, کیونکہ ہر مرتبہ آ جاتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں اور اتنی زیادہ جو وہ بات کرتے ہیں نا, اس میں آپ نکال بھی لیتے ہیں غلطی. ادھر یہ کہ ایوری تھنگ از سو کیلکولیٹڈ, اور میں یہ بات کروں گی, میں سوال جواب میں زیادہ انگیج نہیں کروں گی, میں پارٹی ممبرس کے ساتھ اتنا زیادہ انگیج اور سوشلائز نہیں کروں گی, لیکن پھر بھی میں اسپوکس پرسن میں بنوں گی. اور ایک اور چیز کرٹیسزم میرے خیال سے پی ایم ایل این جس کو بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ان کی پوری پارٹی کو, ان کی سوشل میڈیا ٹیم زیرو ہے, فیلنگ, بالکل, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کمپٹیشن میں آئے, لیکن کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایون پنجاب میں ابھی میں کوئی 5 دن پہلے کا واقعہ کہ پنجاب سے جو ہے وہ سی ایم کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہماری ٹیم کو, کیٹو کی ٹیم کو جو ہے نا کہ کچھ سوشل میڈیا کے ایڈوائزز ریکوائرڈ. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک دور میں کمپلینٹ ریڈریسل کا جو سسٹم شروع ہوا تھا عوام کی, ہر جگہ پر کمپلینٹ ایڈریس ہو رہی تھی تھرو سوشل میڈیا, ایون کہ اسپوکس پرسن رسپونڈ کرتے تھے اس چیز کو, کوئی ڈیجیٹل میڈیا کی کمپلینٹ کو. پی ایم ایل این میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ آج سے 2 ہفتے پہلے گجرات کا ایک واقعہ ہوا, تو وہ پہلی کمپلینٹ تھی جو میرے کہنے پہ عطا تارڑ صاحب نے اس کو ٹویٹر کے اوپر ایڈریس کیا اور اس کا فالو اپ رکھا. تو اگر ایک کمپلینٹ سے اتنا اچھا امپیکٹ آیا کہ میں دیکھ رہا تھا نیچے کمنٹ سے کافی ساری تعریفیں ان کی گئی, اور عوام تو یہی چاہتی ہے کہ کمپلینٹ ایڈریس ہو نا ان کی, بیسکلی مائنر میجر ان کی کمپلینٹس ایڈریس ہونی چاہیے. اب دوسری طرف کیوان صاحب یہ بتائیں, اسلام آباد کی انتظامیہ نے پہلے بہت بڑے بڑے جلسے ٹیکل کیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے لے کر, پیپلز پارٹی کے دھرنے سے لے کر, مسلم لیگ نون کے دھرنے سے لے کر, بڑے بڑے جلسے, لیکن نظام زندگی مفلوج نہیں ہونے دیا انتظامیہ نے. اس ٹائم انتظامیہ کی طرف سے نہ کوئی ٹریفک روٹ آ رہا ہے, نہ ٹویٹر پر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, نہ سوشل میڈیا پر, نہ کوئی میسج جنریٹ ہو رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں انتظامیہ کدھر ہے. یہ ایک دم سے کیا ڈراپ سین ہو گیا. اب کتنا ویسے مجھے اس اسپاٹ میں ڈال کے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں حمزہ شفقات بھائی کو یاد کروں, اینڈ بالکل جی یاد کرنا پڑتا ہے. حمزہ شفقات صاحب ہیز بین, آئی مین جس طریقے سے بھی ٹیکل کیا, جو بھی ہوا, اچھا کیا برا کیا, ایک چیز ان کی ہمیشہ آن پوائنٹ تھی, ایکسیسیبلٹی اینڈ اپڈیٹس. نان اسٹاپ اپ ٹو ڈیٹ رہا ہے ان کا سوشل میڈیا. ہی ہیز تسلیاں دیتے رہے, اپڈیٹ دیتے رہے, ٹریفک کے حوالے سے بھی دیتے رہے, سچویشن کے حوالے سے بھی دیتے رہے. وہ جو تسلی عوام کو ملتی ہے نا اپنے ایک ایڈمنسٹریشن کے ایک بیسکلی ٹاپ گن کی طرف سے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس تسلی کے بیسس پہ تھوڑا بہت ویسے ہی آپ سکون میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے سچویشن کس طریقے سے ہینڈل کی جاتی ہے, کبھی کبھار ڈیلے آ جاتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ عوام انوالوڈ ہے نا, میسز انوالوڈ ہے. سو ایک ہارڈ ہینڈ کی طرح آپ نہیں اس کو ڈیل کر سکتے. حمزہ بھائی نے سم آف دی ادر بہت اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کیا اور نظر آیا اور دکھایا بھی کہ دس از دا وے وی ڈوئنگ اٹ. اور اس کے اندر کمی بیشی جو بھی ہے آپ کے سامنے بھی, آپ اس کو جج کر سکتے. اس کے بعد کس طرح کاؤنٹر اس کا بنایا گیا. کرنٹ سچویشن کے اندر وہی انتظامیہ, اسلام آباد کی انتظامیہ ود ہو ایور از ٹیکنگ دا لیڈ, ہمیں اتنا زیادہ پرو ایکٹیو ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پہ تو نہیں نظر آ رہی ہے. اور اگر آن گراؤنڈ پرو ایکٹیو ہے تو ہمارے رپورٹر ہمیں بتا دیتے. جی ہمیں اس وقت ایک لیک آف یونٹی نظر آ رہی ہے, ایک تھوڑی بہت ہے وائر سچویشن نظر آ رہی ہے کہ ان کو ڈائریکٹیوز دیے کیا گئے ہیں, ہاؤ آر دے سپوز ٹو ٹیکل دس. ہم پولیس سے ڈائریکٹ جا کے پوچھ نہیں سکتے, ان کو ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں کہ دے ناٹ سپوز ٹو انگیج ود دا میڈیا.
इंतजामिया की तरफ से एटलीस्ट कोई बयान आ जाए कि हमें ये डायरेक्टिव हाँ, दिए गए और हम exactly, इसको yes. ऐसे काउंटर करने वाले हैं और हम आपकी जो मामूल की एक जिंदगी है उसमें खलल नहीं आने देंगे, रोड एंड ये एंड वो सारों को इस्लामाबाद के वासियों को नहीं पता किधर से निकलना है, किधर जाना है, जाना है कि नहीं जाना। नहीं, हम K2 के प्लेटफॉर्म से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे इंतजामिया से कि एटलीस्ट लोगों को कुछ अपडेट्स बिल्कुल दें, क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया देख रहा था, अवाम का ये मुतालबा है, हम नहीं कह रहे, ये अवाम का मुतालबा है कि अवाम को एटलीस्ट अपडेट तो रखा जाए उनके ट्रैफिक प्लान्स के हवाले से। अभी हमारे साथ हम नवाज साहब मौजूद हैं डी चौक से, उनसे बात करेंगे। जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। क्या सूरत हाल चल रही है अभी ताज़ा तरीन डी चौक पर? सर यह डी चौक पर जो रेड जोन है उसके करीब जो कंटेनर खड़े हैं, सारे लोग इस इंतज़ार में है, कोई लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है, सब इस इंतज़ार में है कि इमरान खान कब आएगा। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर साहब भी यहाँ आए थे, तकरीबन 2-3 गाड़ियाँ उनके साथ थी। जब उनके साथ बात की तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। सवाल मैंने ये पूछा कि ज़्यादातर लोग पख्तून और KP से है, तो पंजाब और सिंध से कोई नहीं है। तो जब उसने ये सवाल सुना तो वो छोड़कर चले गए, सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सारे पख्तून यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सिर्फ इस इंतज़ार में है कि इमरान खान कब आएगा। इधर और कोई लीडरशिप नहीं है, सबकी नज़रें उसकी तरफ है, इमरान खान की तरफ है। वो देख रहे हैं उनको कि इमरान खान कब आएगा। तो रेड जोन से लेकर पिंस अस्पताल तक लोग मौजूद है, सारे पैदल आ रहे, गाड़ी उधर पार कर रहे। लेकिन एक वाक़या, 2-3 वाक़ये इस तरह भी आ गए कि लोग आग भी जला रहे थे, तो जब उनका पहचान किया गया तो वो अफगानिस्तानी थे। इस तरह के वाक़यात आ रहे, लेकिन यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कंट्रोल करे और सिर्फ इमरान खान के इंतज़ार में वो लोग खड़े। हम हमें बताइए क्वांटिटी के हवाले से, तादाद के हवाले से कितनी तादाद है इस वक्त, क्या इसकी वजह से लोग डिस्करेज तो नहीं हो रहे या फिर अच्छी खासी तादाद जमा हो रही है? क्या इतने लोग वहाँ जमा हो गए जिसके हवाले से पुलिस को आगे कोई लाएमल बनाना पड़े या फिर रिटेलिएट करना पड़े या फिर उनको रोकने के लिए जो शेलिंग की गई है सब कुछ, क्या इतनी तादाद लोगों की जमा हो रही है या फिर अभी उस हवाले से ज़्यादा नहीं स्टेटमेंट दे सकते हम? सर जो आखिरी इशारा है डी चौक का, जो पार्लियामेंट हाउस के सामने से लेकर तो पिंस अस्पताल तक, ये पैदल लोग बहुत मौजूद है। ये कहना मुश्किल है कि तादाद तोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा लोग पैदल आ रहे और सारे इस इंतज़ार में, तादाद बहुत ज़्यादा है। जो KP से लोग आ रहे हैं उनके बगैर भी ये तादाद जो है ये बहुत ज़्यादा है। कुछ नंबर के बारे में कह नहीं सकते कि तादाद इन लोगों को कितनी है, लेकिन सारे लोग पैदल जगह जगह मौजूद है। ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद इधर साइड पर मौजूद है, वो भी इमरान खान के इंतजार में है। की तरफ से बताइए, इंतज़ामिया की तरफ से बताइए, क्या रुकावटें अभी भी पेश की जा रही हैं, रखी जा रही हैं, शेलिंग अभी भी की जा रही है? क्या अभी भी इंतज़ामिया और वहाँ के जो तादाद जमा हो रही है उनके बीच में कोई तसादम तो नहीं हुआ या फिर अब लोगों को जमा होने दिया जा रहा है डी चौक के ऊपर? सर 7-8 बजे तक शीलिंग वक्फे से हो रही थी, लेकिन अभी जो तकरीबन सारे रुकावटों को जो फैज़ाबाद के साइड पर थी, जो यहाँ पर आगे पिम्स अस्पताल साइड पर थी, वो सब ख़त्म कर दी गई है। कोई और शीलिंग इस वक्त नहीं हो रही है, सारे लोग आराम से उस साइड, उस कंटेनर के उस पार पुलिस भी आराम से बैठी हुई, कोई शीलिंग इस वक्त नहीं हो रही है। मतलब साफ रास्ता उन लोगों को दिया जा रहा है अब कि ये लोग आके आराम से इधर जमा हो जाए। को रास्ता दिया जा रहा है या फिर ये रास्ते लोगों ने खुद साफ किए हैं, खुद हटाए हैं? इस पे जरा मजीद क्लैरिटी है। शुरू में ये लोग हटा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने ये हेल्प की कि वो लोग खुद हट गए यहाँ से और आराम के साथ उन्होंने कंटेनर हटा दिया और सारे लोग आ गए। अब उसी जगह पर कोई पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस या और कोई पुलिस मौजूद अब उधर नहीं है जहाँ पर कंटेनर रखे गए थे। लोगों ने कंटेनर साइड पर कर दिया और पुलिस भी उधर से चली गई है अब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद नवाज, आपने हमें आगाह किया डी चौक की सिचुएशन के हवाले से। एंड एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, अयाब अहमद के इर्द गिर्द काफ़ी PTI के जाले भी मौजूद हुए थे, तो वो थोड़ा बहुत घबरा भी रहे थे मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई भी बात उनके खिलाफ करने से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उस वक्त सिचुएशन, ये तो है, हाँ। सब अच्छे की रिपोर्ट है सब फिट है, तो ये मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ सिचुएशन। मैंने भी कई मरतबा रिपोर्टिंग की है बाहर, एंड एकदम जब लोग जमा हो जाते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके सेंटिमेंट्स को ज्यादा ना करें, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक वो वहाँ खड़े हुए हैं, गर्मी भी उनको लगी है, कई दफा वो जज्बात बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो एक रिटेलिएशन बन जाती है। ओके की रिपोर्ट चेंज
ہو جاتی ہے کئی دفعہ. تو لوگ ٹریگر بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہاں, یہاں پر ناظرین ہم لیں گے ابھی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید آپ کو آگاہ کریں گے کرنٹ سچویشن سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچویشن روم سے آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی جو ڈی چوک پر صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی. کیوان صاحب ابھی یہ بتائیے گا کہ پولیس کے طرف سے جو یہ شیلنگ کی جا رہی ہے, ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں, لاہور میں بھی بڑا عجیب واقعہ ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ, یہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس پہ پولیس کو یہ پولیس بالکل ہی امیج خراب نہیں ہو گیا پولیس کا عوام کے آگے؟ آپ ڈیفینیٹلی سٹنگ آن ٹیلی ویژن اینڈ عوام کی کنزمپشن کے لیے ہم ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سینسیشنلزم اس کے اندر آ جاتی ہے, پرسیپشن بھی ہم بنا رہے ہوتے ہیں, ڈائریکشن بھی ہم بدل سکتے ہیں بائی شوئنگ واٹ وی وانٹ اینڈ یو نو ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. سلیکٹو سبجیکٹس ہوتے ہیں اوبیسلی, آپ نے یہ سائڈ پکڑنی ہے, آپ نے وہ سائڈ پکڑنی ہے. بالکل جی, مذمت تو ہم کر سکتے ہیں جو امیجز سامنے آ رہی ہیں, لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ان امیجز کی ریپرکشنز کیا ہیں عوام کے اوپر. چند امیجز جو آپ نے دیکھی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی آپ نے جو ذکر کیا ہے, ان امیجز کا اثر اس عوام پہ کیا ہوگا جو ابھی گھر سے نہیں نکلی ہوئی. کیا وہ گھر سے نکلے گی دیکھنے کے بعد, یا پھر اتنا جذبہ ہے اور اتنا جنون ہے کہ وہ اس کے باوجود نکلیں گے؟ میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کا ورکر ایسا ہے, I'm sorry to say, کیونکہ لانگ مارچ والا ایکسپیرینس ان کا, میں نے خیبر نیوز پہ بیٹھ کے بھی یہی کہا تھا, لانگ مارچ والا تجربہ نہیں ہے, جلسوں والا ہے, دھرنوں والا ہے, اکٹھے ہو کے اسپیچز سننے والا ایک وہ ٹیمپرمنٹ ہے. اس طرح کا ٹیمپرمنٹ ابھی تک پی ٹی آئی کے جالے پہ یہ ٹیسٹنگ ڈالی نہیں ہے. تو یہ جب امیجز پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگوں نے دیکھی ہوگی جو ابھی یہاں پنڈی اسلام آباد سے جنہوں نے نکلنا ہوگا, وہ اس کو دیکھ کے تھوڑا بہت سوچیں گے دو مرتبہ کہ آر یو شور کہ یہ ہم بھی یہی فیس کرنے والے ہیں. کچھ لوگ ڈسکریج ہوئے ہوں گے, کچھ لوگ ٹوٹے ہوں گے اس کی وجہ سے, اور ان کا مورال اور ان کا تھوڑا بہت کانفیڈنس شیٹر ہوا ہوگا. تو آئی ووڈ سے کہ دیکھیں, مذمت تو کرنا بنتی ہے, لیکن اگر یہ بھی ان کی پالیسی کا حصہ ہے, اینڈ نوئنگ رانا ثناء اللہ اینڈ جتنے وہ اگریسولی اپروچ کرتے ہیں سچویشن کو, یہ جان کے امیجز دکھائی گئی ہیں, یہ جان کے سچویشن بنائی گئی ہے کچھ حد تک اکا دکا چیزیں دکھا کے کہ یہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ دس از واٹس ہیپننگ آؤٹ سائڈ, باہر یہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ پالیسی ویسے تو بہت غلط ہے, دس شوڈ بی ڈسکریج ٹو دا کور, لیکن اس کی وجہ سے جو اکٹھے ہونے والی ایک چیز ہے نا خان صاحب کی, کراؤڈ پولر گیدرنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں, ویو نیور ایون یو نو کوسچن دیٹ ایون ونس, لیکن اس مرتبہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کے پی کی حد تک اتنی نہیں ٹوٹی ہے, لیڈر سامنے ہے, لیڈر آگے ہے. وہ اور بات ہے کہ لیڈر ہیلی کاپٹر میں لانچ ہوا تھا, لیکن اس پہ بھی تھوڑا سا غلط بنتا ہے, غلط پرسیپشن جاتا ہے کہ ہم یہاں تک خود پہنچے ہوئے ہیں نا, لیڈر از کمنگ ان ہیلی کاپٹر. وہ تھوڑا بہت ویکن کیا ہوگا تھوڑی, لیکن آئی تھنک ونس لیڈر واز ان فرنٹ آف دیئر آئیز, خان صاحب کو لوگوں کے سامنے کر دیں, لوگ بلائنڈلی فالو کریں گے. خان صاحب اگر پکچر میں نہیں ہے, لوگ دو باری سوچیں گے. اچھا, ویسے یہ پشاور سے ہی انہوں نے آنا تھا, وہ ان کو مارچ شروع سے ہی لیڈ کرنا چاہیے تھا ویسے, اگر پراپر اگر بائی روڈ کر رہے تھے تو. وہ ویڈیو میسج سے انہوں نے لانچ کیا ہے, وہی ویڈیو میسج سے. یہ ایڈوائزر ہے, دس از دی ایڈوائزرز پروٹوکول کہ سر آپ ویڈیو میسج ڈال دیں اور پھر آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے جا کے. دیٹ از رانگ ایڈوائز. آپ کو آن گراؤنڈ شروع سے ہونے کی ضرورت ہے. یو شوڈ اسٹارٹ انیشیٹ, یہاں سے لانچ کریں, لوگوں کے ساتھ لانچ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لانچ کر دیں, سینسٹائز کر دیں اور پھر ان کے بیچ میں آپ آئے. اچھا, آخری کچھ لمحات چل رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب آؤٹ آف سین ہو گئے اور سعودی عرب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دم آج نیوز آئی. آئی تھنک ابھی کسی کی ان سے اگر بات ہوتی بھی ہے تو آگے سے یہی کہیں گے کہ میں سچویشن کو دیکھ کے لا عمل بناؤں گا, کیونکہ ابھی سچویشن بہت تیزی سے بدل رہی ہے. جب سچویشن جس طرف بھی جائے گی اس حساب سے انہوں نے ریسپریکیٹ کرنا ہے. اٹس آلویز بین ہز پالیسی. جب سچویشن بنتی ہے پھر وہ لانچ ہوتے ہیں, پھر وہ اس حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے یا میں نے ادھر جانا ہے. تو وہ ہمیشہ سے ایک ریسپروکل ہی رہے ہیں اس حوالے سے. تو اب بھی وہ دیکھیں گے کہ بھائی جو ہم مذاق میں کہتے ہیں جڑا جتے ہو نال. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئی ہے کہ برین بیہائنڈ ایوری تھنگ ان دا گورنمنٹ کنگ میکر زرداری صاحب, لیکن زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب
ان کی جو سپیچ کا کلپ چل رہا ہے فورن باہر فورن وزٹ کے اوپر، بڑا پازیٹیو، لوگ پازیٹیو بڑا پرسپشن دے رہے ہیں، اس کا پازیٹیو کومنٹس کر رہے ہیں. ایک دم زرداری صاحب کا امیج چینج ہو گیا ہے، گالیاں باقیوں کو پڑ رہی ہیں عوام کی طرف سے. مجھے وہ سیزن یاد آ گیا نیٹ فلکس پہ، ہاؤس آف کارڈز. ہاؤس آف کارڈز. What a Kevin Spacey he is. what a Kevin Spacey. He is a major Kevin Spacey of Pakistan politics. And میں تو کبھی بار سے ہی امپریس ہو جاتا ہوں ان کی ٹیکٹکس سے کہ لو پروفائل رہتے ہوئے انہوں نے ایکچولی بہت اسمارٹ گیم کھیل رہے. ہاں کیون اسپیس از اے گڈ نیم فار اینڈ بہت اپروپریٹ ایک وہ ان کی ایک میرے خیال سے انالوجی بنتی ہے. اینڈ اس پوری سچویشن میں ہی از پلئنگ دا گیم لائک دیٹ. کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا آگے آ جاتے، پی ایم ایل این تھوڑا ریگریٹ کر رہا ہے فور فرنٹ پہ آنا، ذرا پریمیچورلی آگے اب تھوڑا ریگریٹ سچویشن کیسے ہینڈل کرنی. تو ہی از پلیڈ دیٹ. بہت شکریہ کیوان حامد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. K2 آپ کو سچویشن سے ابھی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتا رہے گا. ہمارے سوشل میڈیا پر بھی ہمیں دیکھتے رہیے، آپ کو تازہ ترین صورتحال سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ.